السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریڈیو قطر آپ سے مخاطب ہے. سیف الرحمان سے آج کا پہلا نشریہ سماعت فرمائیے. ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے جمہوریہ موزمبیق کے صدر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی. اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے صومالیہ اور کینیا کے سفارتی تعلقات کی بحالی میں قطر کے کردار کا خیر مقدم کیا ہے. اور قطر نے قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسجد اقصی پر چڑھائی اور وہاں نمازیوں پر کی جانے والی جارحیت کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی ہے. سامعین، یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ، اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا پہلا مفصل نشریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ موزمبیق کے صدر فلپ جسنٹو نیوسی کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی. ٹیلی فون کے اس رابطے میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات، انہیں فروغ دینے کے وسائل اور مشترکہ دلچسپی کے موضوعات پر بات چیت کی گئی. قطر دنیا بھر میں امن کی بحالی کے لیے کوشاں ہے. انہی کوششوں کی وجہ سے صومالیہ اور کینیا کے درمیان سفارتی تعلقات بحال ہوئے ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان اچھی ہمسائیگی کی بنیاد پر رابطوں کے پل قائم ہو گئے ہیں. اور قطر کی یہ قابل تعریف کوششیں مقدیشو اور نیروبی کے باہمی رابطوں میں آنے والی آلائش کو ختم کرنے کا ذریعہ بنی ہیں. اور اس کامیابی کے پس منظر میں ہی صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے صومالیہ کے صدر محمد عبداللہ فرماجو اور کینیا کے صدر اوہورو کنیاٹا کو ان کی دانشمندانہ اور جرأت مندانہ فیصلے پر مبارکباد دی تھی. اب اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انطونیو گٹریش نے بھی صومالیہ اور کینیا کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی میں قطری کردار کا خیر مقدم کیا ہے. اور انطونیو گٹریش نے اقوام متحدہ کے سرکاری ترجمان سٹیفن ڈوجاریک کی زبانی اس امید کا اظہار کیا ہے کہ ان دونوں ملکوں کی جانب سے جاری کیے جانے والے اعلانات اب کینیا اور صومالیہ کے درمیان مکمل اور قریبی تعلقات کی بحالی کا ذریعہ بنیں گے، جو اس علاقے کے استحکام اور وہاں تعاون کے لیے بہت ضروری ہے. اسی ضمن میں حکومت کے رابطہ دفتر نے کہا ہے کہ قطر نے مختلف گروپوں، اداروں اور ملکوں کے درمیان علاقائی اور بین الاقوامی سطحوں پر ثالثی کی کوششیں کی ہیں. اور قطر کی تازہ ترین کامیاب ثالثی جمہوریہ صومالیہ اور جمہوریہ کینیا کے درمیان سفارتی تعلقات کی بحالی کی شکل میں نتیجہ لائی ہے، تاکہ بین الاقوامی امن و استحکام کی بحالی عمل میں آ سکے. قطر کے رابطہ دفتر نے مزید کہا ہے کہ قطری ثالثی کی کوششیں کئی سالوں پر محیط ہیں اور قطر گزشتہ چند سالوں کے دوران علاقائی اور بین الاقوامی سطح کے 10 سے زیادہ بنیادی اور بڑے مسائل کو حل کرانے میں ثالثی کا کردار ادا کر چکا ہے. القدس میں جاری حالات و واقعات کے پس منظر میں نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن آل ثانی نے عالمی برادری سے اپیل کی ہے کہ وہ فلسطینی عوام اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے تیزی سے حرکت میں آئے. انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ ہم قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے ان مقدس ایام میں مسجد اقصی کے صحن پر چڑھائی اور نمازیوں پر کی جانے والی وحشیانہ جارحیت کی سختی سے مذمت کرتے ہیں
اور عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ فلسطینی عوام اور مقدس مقامات کی حفاظت کے لیے تیزی سے حرکت میں آئے۔ قطر نے قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسجد اقصی کے صحن پر چڑھائی اور نمازیوں پر کی جانے والی وحشیانہ جارحیت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ کارروائیاں دنیا بھر کے کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو اشتعال دلانا اور حقوق انسانی اور بین الاقوامی چارٹرز کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ قطر کی وزارت خارجہ نے اپنے ایک بیان میں زور دے کر کہا ہے کہ عالمی برادری فوری طور پر متحرک ہو اور اسرائیل کی جانب سے برادر فلسطینی عوام اور مسجد اقصی پر بار بار کی جانے والی جارحیتوں کو رکوائے۔ بیان میں قطر کے اس مستقل موقف کو دہرایا گیا ہے کہ مسئلہ فلسطین ایک منصفانہ مسئلہ ہے اور برادر فلسطینی عوام کے حقوق قانونی اور آئینی حقوق ہیں اور ان میں دینی حقوق اور سن 1967 کی سرحدوں کے مطابق آزاد فلسطینی اسٹیٹ کے قیام کا حق بھی شامل ہے، جس کا اس اسٹیٹ کا دارالحکومت القدس ہو۔ واضح رہے کہ قابض اسرائیلی پولیس کی بہت بڑی تعداد نے مسجد اقصی کے وسیع صحن پر چڑھائی کر کے وہاں نمازیوں پر ربر میں لپٹی ہوئی معدنی گولیاں، ساؤنڈ بم اور آنسو گیس کے شیل پھینکے ہیں۔ مسجد اقصی پر قابض فوجیوں کی چڑھائی کے بعد مظاہرین اور قابض فورسز کے درمیان محاذ آرائی شروع ہو گئی، جس میں 200 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہو گئے ہیں۔ قابض فورسز نے باب العمود کے میدان اور مقبوضہ القدس کے محلے الشیخ جراح پر بھی چڑھائی کر کے وہاں فلسطینی شہریوں کو زد و کوب کیا ہے، جن میں عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے کہا ہے کہ انہوں نے فلسطینی سفیر کو اقوام متحدہ بھیجا ہے کہ وہ سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کی درخواست دیں۔ ادھر حماس تحریک کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے بتایا ہے کہ انہوں نے عربی اور اسلامی ملکوں کے رہنماؤں کے ساتھ رابطے قائم کیے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے ان ملکوں سے جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے ساتھ تعلقات قائم کر رکھے ہیں، وہ تعلقات ختم کر کے اسرائیل میں اپنے اپنے سفارت خانے بند کر دیں۔ اب ملک میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال کی طرف آتے ہیں۔ یہاں کی وزارت صحت عامہ نے اعلان کیا ہے کہ ملک میں کورونا وائرس کے مزید 533 کیسز رجسٹر ہوئے ہیں اور مزید 1023 مریض اب صحت یاب ہو گئے ہیں۔ اس طرح قطر میں اس وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی تعداد اب 2,04,67 ہو گئی ہے۔ اعلان کے مطابق مزید 6 بیمار فوت ہو گئے ہیں۔ ان کی عمریں 47، 53، 56، 57 اور 76 برس تھیں۔ ان میں سے 3 مریض کرونک بیماریوں کے شکار تھے اور انہیں میڈیکل کیئر فراہم کی جا رہی تھی۔ ملک میں اب تک اینٹی کورونا ویکسین کی 1,787,160 ڈوزز دی جا چکی ہیں۔ بھارت کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ کل ہفتے کے روز بھارت میں کورونا وائرس سے وفات پانے والوں کی تعداد سب سے زیادہ رہی ہے اور 24 گھنٹوں کے اندر کورونا کے 4,187 بیمار دم توڑ گئے ہیں۔ اس طرح وہاں اس وائرس سے مرنے والوں کی تعداد اب 240,000 کے قریب ہو گئی ہے۔ بھارت میں کورونا نے مزید 4,01,078 نئے کیسز رجسٹر ہونے کی اطلاع دی ہے۔ طبی شعبے میں کام کرنے والوں کا کہنا ہے کہ متاثرین اور فوت شدہ افراد کی اصل تعداد ان سرکاری اعداد و شمار سے بہت زیادہ ہے۔
اور افغان اہلکاروں نے بتایا ہے کہ کل ہفتے کی شام کابل کے محلے داشت بارجی میں ایک سکول کے سامنے دھماکہ ہوا جس میں جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 58 ہو گئی ہے۔ ایک عینی شاہد کے مطابق 7 یا 8 اشخاص کے علاوہ جاں بحق ہونے والی سب کی سب طالبات ہیں جو سکول بند ہو جانے کے بعد واپس اپنے گھروں کو جانے کے لیے نکلی تھیں۔ افغان صدر اشرف غنی نے اس کا الزام طالبان پر لگایا ہے، لیکن طالبان کے ترجمان نے کہا ہے کہ اس واقعے میں طالبان کا کوئی کردار نہیں ہے اور طالبان تحریک افغان سول باشندوں پر حملوں کی مذمت کرتی ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ صاحب سمو امیر نے جمہوریہ موزمبیق کے صدر کی جانب سے ایک ٹیلی فون کال وصول کی۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل نے صومالیہ اور کینیا کے سفارتی تعلقات کی بحالی کے لیے قطر کے کردار کا خیر مقدم کیا ہے۔ اور قطر نے قابض اسرائیلی فورسز کی جانب سے مسجد اقصی پر چڑھائی اور وہاں نمازیوں پر کی جانے والی جارحیت کی سخت ترین الفاظ میں مذمت کی ہے۔ ریڈیو قطر سے آج کا پہلا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلا نشریہ رات 7:30 بجے۔